آپ تمام جماعت کو ہماری جانب سے یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔ آج کا یہ قصہ تعویذ پر ہے جسے ہماری جماعت بھی پہنتی ہے، حالانکہ ہمارے مذہب میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ صرف ایک ہی جگہ ہے نجات کی، وہ ہے جماعت خانہ۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اور وہ آپ لوگ سب جانتے ہوں گے کہ اب ہمارے 3 نہیں بلکہ 4 چینلز کو سبسکرائب کر لیں۔ ان کا لنکس بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے اور آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اور ہمارا چوتھا چینل بھی سٹارٹ کر دیا گیا ہے، اسماعیلی ایسنس خدمت، جس میں واز اور گنان ہوں گے، جس کا لوگو بھی آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسماعیلی ایسنس تعلیم بھی ہے، جس پہ بہت خوبصورت تسبیحات موجود ہیں۔ آپ صبح صبح یا دن کے کسی بھی وقت میوزیکل تسبیحات سن سکتے ہیں، اور لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ چلیں چلتے ہیں امام شاہ کریم کے قصے کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس واقعے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ہمیں وقت میں پیچھے لے جاتے ہیں، 1983 میں نیروبی۔ جی 1983۔ ذرا اس کمرے کا تصور کریں۔ ایک طرف حاضر امام کی موجودگی سے ایک سکون ہے، ایک نور ہے، بالکل، لیکن دوسری طرف ایک ماں کی بے چینی ہے، ایک امید بھری خاموشی۔ اور وہ اکیلی نہیں ہے۔ جی، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ آئی ہیں جو ایک ویل چیئر پر ہے۔ اس خاموشی میں بہت کچھ چھپا ہے، انتظار، تکلیف اور شاید آخری امید بھی۔ یہ تصویر بہت اہم ہے۔ اس خاموشی کے پیچھے ایک پورا طوفان ہے، اور پھر وہ ماں جو ہے وہ حاضر امام سے سرگوشی میں کہتی ہیں، خداوند یہ جناتی اثر میں ہے۔ یہ جملہ، جی، یہ جملہ بہت کچھ بتاتا ہے۔ یہ صرف ایک تشخیص نہیں ہے، یہ اس ماں کی پوری ذہنی کیفیت کا آئینہ ہے۔ صحیح۔ وہ اپنی بیٹی کی بیماری کو کسی میڈیکل مسئلے کے طور پر نہیں دیکھ رہی، بلکہ ایک مافوق الفطرت حملے کے طور پر دیکھ رہی ہیں۔ تو ان کے لیے یہ ایک روحانی جنگ ہے۔ بالکل، ایک جنگ جسے وہ ہار رہی تھی۔ اور اس ایک جملے میں ان کا سارا خوف، ساری بے بسی جیسے سمٹ آئی ہے۔ وہ ایک ایسی وجہ بتا رہی ہیں جس کا ڈاکٹروں کے پاس کوئی علاج نہیں۔ جی، اور اسی لیے وہ حاضر امام کے پاس آئی ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں سائنس اور منطق کی حدیں جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر کہانی ایک بہت ہی غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ سب کی توجہ بچی کی بیماری پر ہے، لیکن امام کا دھیان کہیں اور ہے۔ جی، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اصل بات شروع ہوتی ہے۔ حاضر امام نے بچی کی حالت، اس کی بیماری کی تاریخ یا ماں کے بتائے ہوئے جناتی اثر پر کچھ نہیں کہا۔ کوئی تبصرہ نہیں کیا؟ کوئی تبصرہ نہیں۔ ان کا پہلا حکم انتہائی سادہ تھا، نرم لیکن بہت واضح تھا۔ وہ کہتے ہیں، سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گلے سے تعویذ اتارو۔ یہ تو بہت حیران کن لمحہ ہوگا۔ ایک ماں جو اپنی بیٹی کی شفا کے لیے آئی ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ وہ چیز اتار دو جو شاید اس نے حفاظت کے لیے ہی پہنائی تھی۔ بالکل۔ اس حکم پر اس ماں کا رد عمل کیا تھا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ کانپتے ہوئے حکم کی تعمیل کرتی ہیں اور خاموشی سے معافی مانگتی ہیں۔ جی، اور یہ معافی مانگنا بہت اہم ہے۔ مجھے بھی یہی لگا۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ دل میں جانتی تھیں کہ ان کا بھروسہ غلط جگہ پر ہے، لیکن شاید ڈر اور خوف نے انہیں ایسا کرنے پر مجبور کر دیا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ صرف ایک عمل نہیں تھا، یہ ایک اعتراف تھا۔ یہاں جو بات باقی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ امام نے بیماری کو ٹھیک کرنے سے پہلے ایمان کے کنیکشن کو ٹھیک کیا۔ ایمان کے کنیکشن کو؟ جی، وہ تعویذ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسپرچول شارٹ سرکٹ کا کام کر رہا تھا۔ واہ، اسپرچول شارٹ سرکٹ، یہ بہت زبردست تشبیہ ہے۔ ماں اور بیٹی کا ایمان جو براہ راست خدا اور امام کی طرف جانا چاہیے تھا، وہ اس ایک بے جان چیز میں اٹک گیا تھا۔ اچھا، تو امام کا پہلا قدم اس ٹوٹے ہوئے سرکٹ کو ٹھیک کرنا تھا، اس رکاوٹ کو ہٹانا تھا جو ایمان کے راستے میں حائل تھی۔ یعنی شفا تو بعد کا مرحلہ ہے، پہلے تو اس لائن کو کلیئر کرنا تھا جس سے شفا نے آنا تھا۔ بالکل۔ یہ تو ہماری روزمرہ کی زندگیوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ہم بھی تو کتنے ہی جدید تعویذ پر انحصار کرتے ہیں، چیزوں سے وابستہ ہے۔ صحیح۔ اور ہر وہ چیز جس پر ہم خدا سے زیادہ بھروسہ کرنے لگیں، وہ ایک تعویذ ہی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، ایک رکاوٹ بن جاتی ہے۔ امام کا پہلا حکم اسی بنیادی اصول کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شفا یا مدد کا سرچشمہ ایک ہی ہے۔ جب تک آپ کی توجہ اس سرچشمے پر مرکوز نہیں ہوگی، تب تک پانی نہیں آئے گا، چاہے آپ نے آگے کتنے ہی خوبصورت برتن کیوں نہ رکھے ہوں۔
और उस माँ ने भी अपनी बेटी के गले में एक बर्तन डाल दिया था। जी, लेकिन उसका राब्ता सरचश्मे से मुनक़ता था। इमाम ने पहले वो राब्ता बहाल किया। तो तावीज़ हट गया है, रूहानी रुकावट दूर हो गई है, लेकिन असल काम तो अब शुरू होना था। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इमाम उस छोटी बच्ची की तरफ मुतवज्जे होते हैं जिसने शायद ये सारा मंजर खामोशी और उलझन में देखा होगा। जी, खौफ या बीमारी की वजह से नजरें नहीं मिला पाती, वो हिचकिचाती है। ये लम्हा भी बहुत अहम महसूस होता है, एक तरफ इमाम का हुक्म और दूसरी तरफ बच्ची की हिचकिचाहट। जी, और इमाम उसकी हिचकिचाहट को समझते हैं। वो दोबारा कहते हैं, और इस बार उनकी आवाज में नरमी के साथ साथ एक पुरवकार इख्तियार भी है। वो क्या कहते हैं? मेरी बेटी, मैंने कहा, मेरी तरफ देखो। ये कोई डांट नहीं है, ये एक दावत है, एक पुरएतमाद पुकार है। और इस बार बच्ची आहिस्ता आहिस्ता अपनी नजरें उठाती है, और जराए बताते हैं कि उसकी आंखें इमाम की आंखों से मिलती हैं, साबित कदम और भरोसे से भरी हुई। इस देखने के अमल को थोड़ा और खोलें। ये सिर्फ आंखों का मिलना तो नहीं हो सकता, इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा होगा। यकीनन, हमारी रिवायत में इस अमल को दीदार या नजर से ताबीर किया जा सकता है। ये सिर्फ जिस्मानी तौर पे देखना नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये तवज्जो की मुकम्मल तब्दीली है। जब इमाम कहते हैं मेरी तरफ देखो, तो वो दरअसल कह रहे हैं कि अपने खौफ से, अपनी बीमारी से, अपनी कमजोरी से नजर हटाकर मेरी तरफ देखो। अच्छा, वो उसे एक ऐसे रूहानी दायरे में दाखिल होने की दावत दे रहे हैं जहां खौफ की कोई गुंजाइश नहीं। वो उसे अपनी जात में मौजूद इख्तियार और रहमत का गवाह बना रहे हैं, जो उसकी जिस्मानी बीमारी से कहीं ज्यादा ताकतवर है। तो ये एक तरह से बच्ची को उसके अपने खौफ के कैद खाने से निकालकर एक महफूज पनाहगाह में लाने जैसा था। बिल्कुल, ये एक रूहानी रीअलाइनमेंट है। इससे पहले बच्ची की तवज्जो अपनी तकलीफ पर मरकूज थी, अब उसकी तवज्जो का मरकज बदल गया है। इस एक नजर के मिलने में एक खामोश मुआहदा होता है। बच्ची अपनी बेबसी को इमाम के इख्तियार के सुपुर्द कर देती है। उसका टूटा हुआ भरोसा एक बार फिर जुड़ जाता है। और यही वो लम्हा है जहां तब्दीली का, मौजिज़े का इम्कान पैदा होता है। जी, ये सिर्फ नजरों का मिलना नहीं था, ये रूहों का राब्ता था। और फिर वो लम्हा आता है जिसका इस कमरे में मौजूद हर शख्स, खास तौर पर वो माँ, सांस रोक के इंतजार कर रही थी। जी हाँ, जब वो राब्ता कायम हो जाता है, जब बच्ची की पूरी तवज्जो इमाम पर मरकूज होती है, तो इमाम उसे दुआ देते हैं। और फिर वो होता है जिसका तसव्वुर भी महाल है। सबके सामने वो बच्ची जो व्हीलचेयर पर बेजान बैठी थी, वो खुद को सहारा देती है। वो अपनी टांगों पर खड़ी होती है। वो टांगे जो शायद बरसों से इसका बोझ उठाने के काबिल नहीं थी, और वो चलना शुरू कर देती है। इस मंजर का तसव्वुर करें। इस कमरे में जो खामोशी पहले बेचैनी और इंतजार की थी, अब वो मुकम्मल हैरत और सुकूत में बदल गई होगी। यकीनन, जराया बताते हैं कि बच्ची के चेहरे पर तकलीफ के बजाय एक मुकम्मल सुकून और खुशी की मुस्कुराहट थी। वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर ठीक नहीं हुई थी, वो रूहानी तौर पर भी आजाद हो गई थी। बिल्कुल, ये सिर्फ हैरत की खामोशी नहीं थी, ये उस इलाही ताकत के एहसास की खामोशी थी जिसे वहां मौजूद हर शख्स ने अपनी रूह की गहराइयों में महसूस किया। अगर हम इस पूरे वाक़े को एक साथ देखें तो ये सिर्फ एक मौजिज़ा नहीं लगता, बल्कि एक मुकम्मल अमल है, एक प्रोसेस है। आपने बिल्कुल दुरुस्त नतीजा निकाला है। ये कोई जादुई छड़ी घुमाने वाला काम नहीं था। अगर हम इसे बड़े तनाजुर में देखें तो ये ईमान की ताकत का एक अमली मुजाहिरा था। इसके कदम ब कदम मराहिल थे। जी, पहला कदम ईमान की रुकावट को हटाया गया, यानी तावीज़। दूसरा कदम ईमान का मरकज कायम किया गया, यानी इमाम की तरफ देखना और राब्ता कायम करना। और तीसरा कदम उस खालिस ईमान के जवाब में इलाही फजल का ज़ुहूर हुआ, यानी बच्ची की सेहत याबी। ज़राए में भी 3 अनासिर का जिक्र है: ईमान, दुआ और इलाही फजल। जी, डिवाइन ग्रेस। ये वाकया इन तीनों को बिल्कुल अमली शक्ल में दिखाता है। ईमान वो बुनियाद थी जो बच्ची और उसकी माँ को वहां लाई, चाहे वो खौफ में लिपटा हुआ ही क्यों ना हो। सही। दुआ वो जरिया बनी जिसने इलाही फजल के नुज़ूल के लिए रास्ता खोला, और इलाही फजल वो ताकत थी जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल।
یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ایمان خالص ہو اور صحیح جگہ پر مرکوز ہو تو روحانی رہنمائی کے ذریعے ایسے دروازے کھلتے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس گہری گفتگو کے بعد ہمارے سننے والوں کے لیے اس میں سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ یہ کہانی صرف ایک پرانے واقعے کا بیان نہیں بلکہ ایک بہت طاقتور یاد دہانی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقی طاقت اور بھروسہ کہاں رکھنا چاہیے۔ جی، یہ اشیاء میں نہیں ہے۔ نہیں، یہ اشیاء میں نہیں بلکہ براہ راست روحانی رہنمائی اور خدا کے فضل میں ہے۔ یہ ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم نے اپنی توجہ کا مرکز کسے بنایا ہوا ہے۔ بالکل، اور یہ کہانی آج کے اس جدید دور میں شاید پہلے سے بھی زیادہ متعلقہ ہے نا؟ کیسے؟ یہ ہم سب سے ایک بہت اہم اور گہرا سوال پوچھتی ہے۔ آج جب ہم اپنی زندگیوں میں مشکلات، بیماریوں اور خوف کا سامنا کرتے ہیں تو ہمارا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ہمارا بھروسہ کن چیزوں پر ہوتا ہے؟ کیا ہم بھی کسی نہ کسی شکل میں تعویذ پر انحصار تو نہیں کر رہے؟ چاہے وہ مادی اشیاء ہوں جی، یا لوگوں پر ہمارا انحصار ہو یا ہمارے اپنے بنائے ہوئے وہم اور خوف ہوں جن میں ہم پناہ لیتے ہیں۔ یہ ایک چونکا دینے والا سوال ہے۔ اور اس سے جڑا ایک اور سوال یہ ہے کہ کسی شے پر انحصار کرنے کے بجائے براہ راست ایمان کی طرف رجوع کرنے میں کتنی طاقت ہے۔ جی، یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری زندگیوں میں کتنی ہی چھوٹی بڑی تبدیلیوں اور معجزوں کے امکانات موجود ہیں جنہیں شاید ہم نے خود ہی اپنی غلط جگہ پر رکھی ہوئی امیدوں اور بھروسوں سے روک رکھا ہے۔